وہ ہر طرف اسے ڈھونڈ رہا تھا، کسی کی اتنی طاقت کہ کوئی اس کی روح کو تکلیف پہنچائے۔ کون تھا اس کا ایسا دشمن جس میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ ڈیول سے پنگا لیتا؟ راشد اس کھیل کا سب سے کمزور مہورا تھا، جس میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ ڈیول کی کمزوری پر حملہ کرتا۔ ہر ممکن کوشش کے باوجود بھی وہ اسے ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکا، اور پھر اسے ایک فون آیا تھا۔ اگر روح کو بچانا چاہتے ہو تو جس جگہ کی لوکیشن میں تمہیں سینڈ کر رہا ہوں وہاں چلے جاؤ۔ روح کو اس شخص نے وہیں پر رکھا ہے۔ لیکن تم کون ہو؟ وہ پاگلوں کی طرح روح کو ڈھونڈتے تھک چکا تھا، جب کسی امید کے روشن دیے کی طرح کسی نے اسے فون کیا۔ میں جو بھی ہوں اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے یاد رکھو۔ دنیا مجھے ہارٹ لیس کے نام سے جانتی ہے۔ میری ذات کھنگالنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی روح کی جان بچاؤ۔ فون بند ہو چکا تھا اور لوکیشن اس کے موبائل پر آ چکی تھی۔ وہ شخص کون تھا؟ کون نہیں؟ یارم کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن یارم کی ذات پر اس کا ایک احسان تھا جو یارم کاظمی مرتے دم تک چکا نہیں سکتا تھا۔ وہ یارم کے لیے سب سے مشکل ترین وقت تھا، جب ہر چلتی سانس کے بعد اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی روح اس سے دور جا رہی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کا جنون اور دیوانگی دیکھتے ہوئے ہی اسے مناسب الفاظ میں بتایا تھا کہ روح کی جان بچانا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ سب کچھ کہتے ہوئے ڈاکٹر خود بھی اس سے خوف زدہ تھا۔ یقیناً اسے اپنی جان بہت عزیز تھی۔ وہ یارم کے جنون کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی اس شخص کے لیے اس کی زندگی ہے، لیکن اندھیری کالی قبر سے نکلنے کے بعد روح اپنے آپ کو بے جان محسوس کر رہی تھی۔ اس میں جینے کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ یارم کا بس چلتا تو شاید وہ ڈاکٹر کو ہی جان سے مار دیتا۔ اگر وہ ڈاکٹر زندہ تھا تو صرف اور صرف خضر کی وجہ سے، جس نے اس وقت یارم پر کنٹرول کیا تھا، اور پھر وہ اپنی روح کو لے آیا تھا وہاں سے، اس کا مہنگے سے مہنگا علاج کروایا۔ امریکہ کے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ روح کے اندر صرف 10% ہی جینے کی نوعیت باقی ہے۔ اگر وہ خود زندگی کی طرف لوٹ آئے تو اس کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اور پھر یارم کی محبت کے سامنے روح نے ضد چھوڑ دی۔ وہ لوٹ آئی اپنے یارم کے لیے، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی روح کے بنا یارم کچھ نہیں۔ پورے 2 ماہ بعد وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی، اور تب سے ہی ڈاکٹر نے اسے کسی بھی قسم کی بات یاد کروانے یا پھر ٹینشن دینے سے سختی سے منع کیا تھا۔ ایسا کرنے سے اس کی دماغی حالت بھگڑ سکتی تھی، وہ اپنی یاداشت بھول سکتی تھی، اور یارم ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا۔ اسے تو بس اپنی روح واپس چاہیے تھی، جیسی وہ تھی بالکل ویسی ہی۔ یارم کے لیے روح ہی اس کا سب کچھ تھی۔ اس کے بنا وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ان سب چیزوں سے عاجز آ چکی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ یہ وقت اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ ڈاکٹر نے 2 ماہ تک یارم کو روح کے پاس جانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ اسے یاد تھا کتنی مشکل سے وہ اسے نارمل زندگی کی طرف لا پایا تھا۔ 3 ماہ گزر چکے تھے اس حادثے کو، لیکن روح آج بھی پہلے کی طرح نہیں ہو پائی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے کسی بھی قسم کی پرانی بات یاد دلوا کر ٹینشن دینے سے منع کیا ہوا تھا، لیکن وہ سب کچھ بھولتی ہی نہیں تھی۔ وہ اس کے سامنے ظاہر کرتی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یارم جانتا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ساری رات اس کے قریب بیٹھا جاگتا رہتا کہ کہیں وہ خواب میں ڈر نہ جائے۔ یارم ہر ممکن طریقے سے اسے ہر قسم کی ٹینشن سے دور رکھے ہوئے تھا۔ کل اسے پورا 1 مہینہ ہو جانا تھا کوما سے واپس ہوش میں آئے ہوئے۔ 2 مہینے تک اسے کچھ بھی ہوش نہیں تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق شاید ہی وہ زندہ بچ پاتی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ ایک مردہ وجود ہے، وہ زندہ نہیں بچ پائے گی۔ لیکن یارم نے ہمت نہیں ہاری۔ اسے اپنی روح چاہیے تھی، اور وہ اپنی روح کو واپس لے آیا تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا۔
جو یارم کی زندگی میں ہوا اور اسے ایک بار پھر روح مل گئی۔ اللہ نے اس پر رحم کیا تھا، اس کی روح کو اسے واپس دے دیا تھا، ورنہ اس کے معاملے میں تو خضر، لیلا، شارف اور معصومہ بھی ہمت ہار چکے تھے۔ وہ اس سے چھپ کر روتے تھے۔ وہ پوری طرح سے اس بات کو قبول کر چکے تھے کہ اب روح کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں بچی، اور کسی بھی وقت روح کی موت کی خبر یارم کی زندگی ہلا سکتی تھی۔ لیکن یارم کی محبت زندہ تھی، اسے واپس آنا تھا، اور اللہ کو اس پر رحم آ گیا، جس کے لیے وہ ہر وقت اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا۔ ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اکثر روح کی سانس اکھڑنے لگتی، اکثر وہ اپنے آپ کو ایک اندھیری قبر میں محسوس کرتی، اچانک نیند میں اس کی آنکھ کھل جاتی، اس کا خوف زدہ وجود کانپنے لگتا، اور یارم بے بس تھا، بالکل بے بس۔ یہاں وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہاں اس کی ہر پاور بے بس تھی۔ یارم اسے بالکل بھی اکیلے نہیں چھوڑتا تھا، اسے صرف اور صرف اپنی روح کی پرواہ تھی، جس کے بنا وہ ادھورا تھا، نامکمل تھا۔ روح یارم مطلب یارم کی روح، وہ یارم کی روح تھی۔ روح کے بنا یارم کبھی مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ یارم کا کہنا تھا کہ وہ مطلبی ہے، وہ روح کا نہیں بلکہ اپنا خیال رکھتا ہے، اپنے جینے کی وجہ کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ روح کے بنا وہ جی نہیں سکتا۔ اور یارم کی حد درجہ کیئرنگ پر وہ بری طرح سے جھنجھلا گئی تھی۔ ہر چیز میں روک ٹوک، کھانے پر روک ٹوک، اٹھنے بیٹھنے پر روک ٹوک، یہاں تک کہ وقت پر نہ سونے پر روک ٹوک۔ وہ آج کل یارم سے بہت زیادہ چڑی ہوئی تھی، اکثر ناراض بھی ہو جاتی، اور یارم کو اس کی فضول اور بیجا زد بھی ماننی پڑتی۔ اب وہ پہلے کی طرح یارم کی ایک گھوری پر خاموش نہیں ہوتی تھی، اب وہ زد کرتی تھی، جانتی تھی کہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی، یارم اس کو ڈانٹنا تو دور، غصہ کرنے کا بھی نہیں سوچ سکتا۔ لیکن پھر بھی یارم کا لال چہرہ، سوکھی بھری آنکھیں اسے کوئی بھی الٹا سیدھا کام کرنے نہیں دیتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ اس سے لڑتی بھی تھی۔ لیکن اس کے بدلے بھی سامنے سے ٹھنڈا ری ایکشن ملتا تو وہ بیزار ہو جاتی۔ ایسے میں لیلا کی پریگنسی نے اس کی صحت پر بہت اچھا اثر ڈال دیا تھا، اور اس کی خوشی اور زد دیکھتے ہوئے یارم نے اسے لیلا کے پاس دوپہر میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ سارا دن لیلا کے پاس ہی رہتی تھی، کیونکہ خضر کے مطابق وہ اپنے بچوں کو کسی بھی قسم کے مافیا ماحول میں پرورش نہیں پانے دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ لیلا کو سارا کام کاج چھوڑ کر پریگنسی کے پہلے مہینے میں ہی گھر بیٹھنا پڑ گیا۔ ایسے میں روح کا آ جانا لیلا کے لیے بھی کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اب آہستہ آہستہ وہ اس کے لیے زحمت ثابت ہو رہی تھی۔ اس کی پریگنسی کی وجہ سے یارم نہ چاہتے ہوئے بھی اسے لیلا کے پاس چھوڑ کے آتا تھا۔ وہ تو روح کی ہر چیز بلکہ ایک ایک سیکنڈ پر صرف اپنا حق سمجھتا تھا۔ وہ شام کو خود ہی لے کر جاتا، یہاں تک کہ وہ اس کے معاملے میں کسی پر بھی یقین نہیں کرتا تھا۔ لیلا کے گھر میں لگے کیمروں کی مدد سے وہ ہر وقت اس پر نظر رکھتا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ آفس سے لے کر لیلا کے گھر کے سفر تک وہ اسے نہیں دیکھ پاتا۔ اور آج تو شارف نے فون پر بتایا تھا کہ ڈیول کسی کا صفایا کرنے گیا ہے، مطلب وہ لیٹ آئے گا، اور وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتی تھی، لیلا کا خیال رکھنے کی بہت کوشش کر رہی تھی۔ لیلا کے لیے تو روح بھی اپنے ماموں سے کم ثابت نہیں ہوئی تھی۔ وہ بھی اس کی پریگنسی کو لے کر کافی ٹچی ہو رہی تھی، کبھی ایک چیز تو کبھی دوسری چیز، جیسے وہ اس کو کھلا کھلا کر کچھ ہی دن میں اس کا وزن بڑھانے میں کامیاب رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ دونوں کچن میں کچھ بنانے میں مصروف تھیں، جبکہ لیلا کو یارم نے روح سے کوئی بھی کام کروانے سے منع کر رکھا تھا۔ لیلا کی سانسیں سوکھی ہوئی تھیں کیونکہ یارم کے آنے کا وقت ہو رہا تھا، اور یہ ماموں کی بھانجی اس کی کوئی بات نہیں مان رہی تھی۔ روح
خدا کے لیے بس کر دو یار، میں خود بنا کر پی لوں گی، تمہیں ویڈیو سینڈ کر دوں گی، مگر تم مت بناؤ، ڈیول کبھی بھی آتا ہوگا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اسے منع کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یارم نام ہے ان کا، ماشاء اللہ سے کتنا خوبصورت نام ہے، اور تم لوگ ڈیول ڈیول کہہ کر بگاڑ رہے ہو ان کا نام۔ اللہ معاف نہیں کرتا نام بگاڑنے والوں کو، وہ چڑ کر بولی۔ تمہیں نام کی پڑی ہے روح؟ ڈیول ہمارا نقشہ بگاڑ دے گا اگر تمہیں ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو، اس نے اس کی بات کاٹ کر جلدی سے کہا جب اسے پیچھے سے قدموں کی بھاری آواز سنائی دی۔ تم یہاں میری بیوی سے کام کروا رہی ہو؟ وہ غصے سے ٹھنڈی آواز میں بولا۔ لیلا تو اچھل پڑی، جبکہ روح کا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ شارف بھائی نے تو کہا تھا کہ یہ کہیں گئے ہوئے ہیں اور آج لیٹ آنے والے تھے، تو اتنی جلدی؟ اس نے ناخون منہ میں ڈالے سوچنے لگی، جب یارم کی سخت نظر نے اسے ہاتھ منہ سے نکالنے پر مجبور کر دیا۔ نہیں ڈیول، میں نہیں، روح کر رہی ہے۔ لیلا ہکلانے لگی۔ میں نے بہت بار منع کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ میری سنتی کہاں ہے؟ لیلا کے شبد اس کے منہ میں ہی دبنے لگے تھے، آواز کم وقت باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یارم سے وہ لوگ ہمیشہ سے ہی ڈرتے تھے، لیکن جب سے روح کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا تھا، ان کی زندگی پنکھ فڑفڑاتے پرندے کی طرح ہو گئی تھی، جیسے ڈیول کبھی بھی آزاد کر سکتا تھا، اور اب تو وہ روح کے معاملے میں خود پر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ تو لیلا پھر لیلا تھی۔ تو تم اسے کچن میں لے آئی کہ جو دل میں آئے کرو؟ اس نے اس کی بات کاٹ کر غصے سے جبڑے بھیجتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ مان نہیں رہی تھی۔ لیلا نے نظر چکا لی، جبکہ یارم نے انگلی کی مدد سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اگر اسے ذرا سی بھی تکلیف ہوئی نا تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، یاد رکھنا۔ اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، جبکہ روح چپ چاپ پیچھے کھڑی لیلا کی شامت دیکھ رہی تھی۔ آواز کرنے کی غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ نہ ہو کہ اس کے لیلا کے گھر آنے پر پابندی لگ جائے، اور اب وہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ اسے بالکل پاس دیکھ کر روح نے آنکھیں بند کر لیں، جب اس کی نرم سی پکڑ اپنے ہاتھ پر محسوس ہوئی۔ وہ بنا کچھ بولے اسے اپنے ساتھ باہر لے جانے لگا، جس کا صاف مطلب تھا کہ یارم آج بھی اس پر غصہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اس آدمی میں اتنا صبر کہاں سے آیا تھا، سمجھ پانا مشکل تھا۔ روح نے بے فکر ہو کر ایک نظر پیچھے کھڑی لیلا کو دیکھا اور اسے سوپ پینے کا اشارہ کرنے لگی۔ لیلا نے گھور کر اسے دیکھا، مطلب کہ اس کی جان اٹکی ہوئی تھی اور وہ اسے سوپ پینے کے لیے کہہ رہی تھی۔ آج اس کے شوہر کے ہاتھوں وہ شہید بھی ہو سکتی تھی، لیکن اسے تو اس کی بالکل پرواہ ہی نہیں تھی۔ لیلا اندر ہی اندر غصہ پیتی سوپ کا پیالہ لے کر باہر آئی اور اسے ٹیبل پر پٹکتے ہوئے موبائل کا کیمرہ آن کیا۔ ویڈیو بنتی جا رہی تھی اور لیلا منہ بناتی سوپ پیتی جا رہی تھی، کیونکہ بنا ثبوت وہ اس پر یقین نہیں کرتی کہ اس نے سوپ پیا ہے۔ وہ چپ چاپ گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ روح کب سے چھوڑ نظروں سے اس کی اور دیکھ رہی تھی۔ نہ تو وہ اسے ڈانٹتا تھا اور نہ ہی غصہ کرتا تھا۔ اس کا سارا غصہ باقی لوگوں کے لیے تھا۔ روح کو تکلیف پہنچانا اب اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ وہ جتنی کوشش کرتی تھی کہ یارم اس پر غصہ ہو، اسے ڈانٹے، پھر پیار کرے، لیکن اب تو یارم کو اس سے زیادہ اس کی سوتن یعنی بیماری سے پیار ہو گیا تھا۔ وہ منہ بناتی ہوئی لگاتار اسے دیکھتی سوچ رہی تھی۔ اس کے کھو جانے کے ڈر نے یارم کو اس حد تک مجبور کر دیا تھا کہ اب وہ روح کو درد دینے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ کہاں وہ اس کی ذرا سی سخت نظر پر چپ ہو کر بیٹھ جاتی تھی، اور اب وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرتی تھی۔ خیر، اس سب چیزوں کا تو وہ بعد میں گن گن کے بدلہ لینے والا تھا۔ اس کا حساب تو روح کو ٹھیک ہونے کے بعد دینا ہی تھا، لیکن فی الحال اس کے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یارم اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ اس کی حد سے زیادہ فکر کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس سب کے علاوہ جیسے یارم کو اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ اس بورنگ روٹین اور عجیب و غریب زندگی سے روح اکتا چکی تھی۔